سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی اہمیت اور نماز کے کچھ مسائل کا ذکر کیا تھا۔ آج کی نشست میں بھی نماز ہی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تیری توفیق، تیرے کرم، تیرے فضل سے میری زبان سے جتنے الفاظ نکلیں، اے مولا کائنات ان تمام کے تمام لفظوں پر ہم سب کو صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دینا۔ محترم سامعین گرامی قدر، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنون کی یعنی ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ سورہ مومنون ہے، 18واں پارہ ہے،
اور اس کی ابتدائی آیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان صفات کو بیان کیا ہے کہ جو صفات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صفات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ایک روایت نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کے ابتدا کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بات سمجھنے کے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آیات کون سی سنی ہے آپ نے؟ سورہ مومنون ہے، 18واں پارہ ہے، اور اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ کبھی وقت ملے تو قرآن پاک کھول کر ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا، اور پھر اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیجئے گا کہ ان آیات کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے اور میری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ وہ باتیں جو اس سورہ کے ابتدا میں بیان کی گئی ہیں، اگر وہ باتیں ساری کی ساری ایک شخص اپنی زندگی میں لے آئے، اگر ایک شخص ان ساری کی ساری باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، اگر ایک شخص ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے، فرمانے والے کون ہیں؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کیا کہ جو ان باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، یا جو ان باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے گا، یا جو ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر سمو لے گا، اللہ رب العزت اسے سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اسے سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب ان آیات کے اندر بیان کیا ہے؟ کون سی صفات ہیں؟ جہاں بہت ساری صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان صفات میں سے سب سے اہم صفت جس کی طرف اشارہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، تحقیق کامیاب ہو گئے۔ کون؟ ایمان والے۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر دل سے جھکنے والے ہیں، وہ کامیاب ہوں گے۔ جو اپنی نمازوں کے اندر دل سے جھکنے والے ہیں، آسان مطلب کیا کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر فرمایا وہ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو لغویات سے بچا لیا، لا یعنی باتوں سے بچا لیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں سے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، جہاں بےہودہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں دلچسپی نہیں لیتے، وہ گزر جاتے ہیں۔ کبھی ان سے کوئی لغو بات کرنا بھی چاہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ تمہیں سلام ہے، میں لغو گفتگو کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر بول تو رب لکھ رہا ہے۔ آج کا ایک بچہ کسی کو گالی دینا، وہ گالی دینے کے بعد ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کہیں میرے والد کو علم نہ ہو جائے،
میرے والدین کو علم نہ ہو جائے، مجھے مار پڑے گی، مجھے ڈانٹ پڑے گی، میں اپنے والدین کی نظروں میں گر جاؤں گا، والدین غصے ہوں گے۔ والدین کا خوف ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں نہ بھی پتہ چلے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو بھول نہیں سکتی، جو بھول نہیں سکتی۔ ہماری زبان سے جتنے لفظ نکلتے ہیں، اللہ رب العزت ان الفاظ کو فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ ان لفظوں کی تصویر ہمارے سامنے لے آئے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جو اللہ کی بارگاہ میں لکھا نہ جاتا ہو۔ اب صبح سے شام تک ہم اپنے الفاظ کی کاؤنٹنگ کریں، کتنے الفاظ ہماری زبانیں بولتی ہیں، اور کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی بدولت کل قیامت کے دن ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا، اور کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو سن کر کل قیامت کے دن ہم موت بھی مانگیں گے تو موت بھی نہیں آئے گی۔ آج بولتے جا رہے ہیں ایسے ایسے الفاظ، گالیاں، لغویات کہ ٹھہرنے کا نام نہیں۔ اللہ فرماتے کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو لغویات سے بچا لیتا ہے، اور پھر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ کامیاب ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اس کی شرمگاہ سوائے اس کی بیوی کے یا اس کی کنیز کے کوئی اور نہیں دیکھتا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور حد سے گزرنے والا بندہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتہم، وہ کامیاب ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وعدہم راعون، اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث، کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ شروع میں آپ نے ایک روایت سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان صفات کو اپنا لے گا اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل کر دے گا، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو ان صفات کو اپنائے گا وہ جنت کا وارث ہے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کا وارث ہے، اور اس جنت کے اندر وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذین هم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت اب ہمارے معاشرے کے اندر اس کا کنسپٹ جو لیا جاتا ہے وہ یہ کہ میں کسی کے پاس رقم رکھوا دوں میری امانت، میرے پاس کوئی رقم رکھوا دے وہ اس کی امانت، میں کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دوں وہ میری امانت، میرے پاس کوئی چیز رکھوا دے وہ اس کی امانت۔ بس امانت کا مفہوم ہم نے مقید کر دیا ہے، حالانکہ امانت کا مفہوم وسیع ہے۔ میرے پاس جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی کسی کی امانت ہے، میرا جو جسم ہے یہ بھی کسی کی امانت ہے، میں جو زندگی کی رنگینیاں اور زندگی کی آسائشوں
اور زندگی کی رنگینیوں کو سامنے رکھ کر مزے لے رہا ہوں نا، یہ زندگی بھی کسی کی امانت ہے۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ وقت بھی کسی کی امانت ہے۔ یہ نعمتیں کہ جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں یہ نعمتیں بھی کسی کی امانت ہیں۔ رب کل قیامت کے دن امانت کے بارے میں سوال کرے گا، جسم کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے یہ امانت دی تھی، اس امانت کا حق تم نے کیسے ادا کیا؟ اور پھر فرمایا وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ کامیاب ہیں جو اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ اب وعدے کے مفہوم کو بھی مقید کر دیا گیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں آپ سے ملوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں یہ چیز آپ کو دوں گا یا آپ سے لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہم نے اس کو وعدہ سمجھ رکھا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، سب سے بڑا وعدہ تو ہم نے رب سے کیا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھیں گے، تیرے سوا کسی کو حاجت روا نہ مانیں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، تیرے سوا کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں گے۔ اے اللہ، تو ہماری زندگی کا بھی مالک ہے، تو ہماری موت کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، یہ ہمارا ایمان رہے گا تا دم آخر، یہ ہمارا رب تجھ سے وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں تیرے حبیب کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ آج ہم سوچیں کہ ہم نے ان وعدوں کا کتنا پاس رکھا ہے۔ ہم نے ان وعدوں کا کتنا پاس رکھا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، کل قیامت کے دن رب وعدوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ رب سوال کرے گا۔ آج ہم دیکھیں، آج دوست کو دوست کے وعدے کی یاد ستاتی ہے۔ آج بھائی بھائی کو جو وعدہ کرتا ہے وہ یاد رکھتا ہے، تاجر تاجر کو وعدہ کر رہا یاد رکھ رہا ہے، محلے دار سے وعدہ کرتا ہے وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وعدہ پورا نہ ہو تو نظریں ملانے سے بھی کتراتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہے گا، بڑا بدعہد شخص ہے، وعدے ہی پورے نہیں کرتا، وعدے کر کے مکر جاتا ہے۔ آپ بازار میں کسی سے وعدہ کریں اور وعدہ پورا نہ کریں، آپ بازار میں جانے سے کترائیں گے کہ میں اس شخص کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے تو اس سے وعدہ کر رکھا تھا، میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اے اللہ کے بندو، دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ جاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ کی نظروں سے کیسے بچ پاؤ گے؟ اللہ سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، کیا ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ان وعدوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ ہم نے امانت میں خیانت کر دی، ہم نے وعدے ایفا نہ کیے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آج تک ہمیں پتہ نہ چلا، چلو آج ہی پتہ چل گیا۔ ہماری زندگی کے بہت سارے دن ایسے گزرے جو بددیانتی میں گزرے، ایسے بھی گزرے جو بدعہدی میں گزرے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ آج کے دن سے اپنے نمازوں کی نگرانی کرنا شروع کر دو، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمازوں کی نگرانی کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور بیان سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो। किससे? अल्लाह से। ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद तलब करो। किसके जरिए मदद तलब करें? बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ। नमाज पढ़ो और नमाज पढ़कर फिर अल्लाह से मांगो। अल्लाह, जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल गुजर गए, हमने हालते ईमान के अंदर जब हम मुकल्लफ हुए उस वक़्त तुझसे वादा किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह वादे का इफ़ा न कर सके, अल्लाह अमानतों के अंदर खयानतें होती रही, अमानतों की पासदारी न कर सके। ऐ अल्लाह, आज हमें समझ आई है, मौलाए कायनात आज तुझसे मदद तलब करते हैं। ये नमाज पढ़कर तुझसे मदद तलब करते हैं। अल्लाह तूने खुद कहा है कि मुझसे मदद तलब करो नमाज के जरिए। अल्लाह, हमने नमाज पढ़ ली, अब तुझसे मदद तलब करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तो याद रख लीजिएगा, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह का वादा है कि तुम मुझसे नमाज के जरिए मदद तलब करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ने जो कहा हक और सच है। मदद तलब करो नमाज के जरिए। जरा सोचिए, हम सारे के सारे मोहताज हैं। क्या आज हमारी नमाजें ऐसी हैं कि इन नमाजों के जरिए मदद तलब की जा सके? क्या आज हमारी वो नमाजें हैं कि जिनको पढ़कर हम रब की मग़फ़िरत के दरवाजे खुलवा सकें? आज हमारी नमाजें वैसी नमाजें न रहीं। आज हमारी नमाजें वैसी नमाजें न रहीं। क्यों न रहीं? हमारी गफलत के बाइस, हमारी गफलत की वजह से। गफलत क्या है कि हमने नमाज को सीखने की कोशिश न की, हमने नमाज की मालूमात हासिल करने की कोशिश न की। आज वजीर आला से मिलना हो ना, आपको लेटर आए, मुलाकात करनी है, आप 4 दोस्तों से पूछेंगे भाई मैंने मुलाकात करनी है, मैं वजीर आला हाउस में जाऊं कैसे, मैं उससे गुफ्तगू कैसे करूं? सारी मालूमात लेकर जाते हैं और अल्लाह के दरबार में जब आते हैं और अल्लाह से मुलाकात करनी है तो कोई तैयारी नहीं। नमाज दर हकीकत ये नमाज क़याम रुकू सजूद ये क्या है? ये रब से मुलाकात का एक तरीका है। ए हजरत इंसान, जब तू नमाज के अंदर कुरान पढ़ता है ना, गोया ऐसा ही है कि जैसे तू रब से गुफ्तगू कर रहा है, रब से गुफ्तगू कर रहा है। तेरी हर पुकार पर रब जवाब दे रहा है। क्या कभी यह तसव्वुर लेकर हम आए? क्या कभी इस नजरिए से कोई नमाज पढ़ी? क्यों ना पढ़ी? यह तसव्वुर क्यों ना पैदा हुआ? इसलिए कि आज दुनिया के लिए वक़्त है, आज दुनिया के लिए वक़्त है, पर नमाज सीखने के लिए वक़्त नहीं है। नमाज सीखने के लिए वक़्त नहीं है। सारी जिंदगी हम एक सूरत पर इक्तफा करते हैं, सूरह इखलास पर। सारी जिंदगी एक सूरत पर इक्तफा है, नहीं पता कितना कुरान पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, पढ़ने का अजर क्या है। नाराज ना होइएगा, बात हक और सच है। किसी पर तनकीद नहीं, सबसे ज्यादा तनकीद का मुस्तहिक मैं खुद हूं। बोलने वाला सुनने वाले से ज्यादा मोहताज हुआ करता है। मैं बोल इसलिए रहा हूं कि मौला मेरे बोलों का असर मेरे दिल पर कर दे। बार बार तकरार इसलिए कर रहा हूं ताकि ये बात जहन नशीन हो जाए, ये बात याद हो जाए। एक हाफिज कुरान बच्चा है ना, वो बार बार कुरान को पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? ताकि वो कुरान की आयत उसके दिल पर असर कर जाएं।
یوں نہ سمجھیے گا آج مولوی صاحب نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا، واللہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں ہے، یہ میں خود بتا رہا ہوں، زمانے کی آواز بن کر بتا رہا ہوں، معاشرے کے حالات بتا رہا ہوں کہ ہماری زندگی اس نہج پر جا چکی ہے کہ ہم ساری زندگی ایک صورت پر اکتفا کرنے والے ہیں۔ پھر بتائیں ہمیں آری نمازیں ایسی کیسے بنیں گی کہ یہ نمازیں ہمیں رب سے مدد کروا دے، مدد دلوا دے؟ پھر نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو مسائل ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز کے مسائل سیکھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ صاحب اولاد بیٹھے ہونا، ایسے احباب یہاں تشریف فرما ہے کہ جنہیں رب نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ میری دست بستہ درخواست ہے، یوں سمجھ لو میں ہاتھ جوڑ کر آج آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو نماز کے مسائل سکھا دو، اپنی اولادوں کو نماز سکھاؤ۔ نہیں سکھاؤ گے کل یہی اولادیں کہیں گی ہمارے ماں باپ نے سکھائی نہیں تھی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے پہ بڑی محنت کی، اسے پڑھانے کے لیے بیرون ملک بھیجا، زمین بیچی، جائیداد بیچی، زیورات بیچے، سارا کچھ بیچا کہ میرا بیٹا اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے آئے۔ وہ بیٹا اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے ملک پہنچا، ادھر سے موت کا فرشتہ بھی آ پہنچا۔ موت سے کسی کی دوستی تو نہیں ہے نا، موت سے کسی نے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کیا ہوا نا کہ میں اتنا کماؤں گا پھر تم آنا۔ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وہ جوان سالہ بیٹا ڈگریاں حاصل کر کے ڈگریوں کے بریف کیس بھر کے گھر پہنچا، ادھر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی، باپ سراہنے کھڑا ہے، کہتا ہے بیٹا تیرے پہ سارا کچھ خرچ کیا، تجھ پر اتنی محنت کی کہ تو میرا بازو بنے گا، میں سکھ کے دن دیکھوں گا، آج تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس بیٹے نے جو جواب دیا وہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، میرے لیے وہ باعث عبرت ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے ابا تو نے زمین بیچی، تو نے زیورات بیچے، تو نے محنتیں کی، تو نے چلچلاتی دھوپ کے اندر اپنے جسموں کو جلایا، تو نے مزدوریاں کی تاکہ میں ڈگریاں حاصل کر سکوں، سو میں نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، میرا سارا بریف کیس ڈگریوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان ڈگریوں کے لیے تو نے پیسہ خرچ کیا تھا نا، میں یہ ڈگریاں حاصل کر چکا، سو یہ بریف کیس بھرا ہوا ہے۔ اے ابا تیری محنت رائے گا نہیں، کاش کاش تو مجھے کوئی دین کی بات سکھا دیتا، کاش تو مجھے کلمہ پڑھا دیتا، کاش تو مجھے نماز سکھا دیتا کہ یہ میری موت کی گھڑی آسان ہو جاتی، میری موت کی گھڑی آسان ہو جاتی۔ پھر اولاد شکوے کرے گی، اولاد شکوے کرے گی کہ میرے باپ نے یہ ظلم کیوں کیا، مجھے نماز کیوں نہ سکھائی۔ اپنی اولاد کو اس قابل بنا دو، اپنی اولاد کو کہتے ہو نا یہ بڑے ہو کر میرا بازو بنے، میرا نام روشن کرے، اپنی اولاد کو اس قابل بنا دو کہ جب میں چارپائی پہ لیٹ جاؤں، جب میں آخرت کے سفر پہ روانہ ہوں، جنازگاہ میں پہنچوں، جنازہ رکھ دیا جائے، صفیں بن رہی ہوں، میرا بیٹا آگے بڑھے کہ اے مولوی صاحب پیچھے ہٹ جائیے، آج میں اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ اتنا تو کر دیجئے، اتنا تو اپنی اولاد کو کر دیجئے۔ یہ کیا ہوا کہ ادھر باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ پھر بھاگتے ہیں مولوی صاحب کی طرف، آج بھاگو مولوی صاحب کی طرف، آج بھاگو مولوی صاحب کی طرف، مولوی صاحب میری اولاد کو نماز سکھا دو، میری اولاد کو جنازے کا طریقہ سکھا دو، میری اولاد کو دین کے مسائل سکھا دو، میری اولاد کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل سکھا دو۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اس وقت کی قدر کر لو، جب یہ وقت ہاتھ سے گزر جائے گا پھر وہی ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا ہوت۔ جب پانی سر سے گزر جائے پھر پچھتانے سے کیا ہوگا۔ آج وقت ہے، بہت تقریریں سن لی، بڑے واقعات ہمیں یاد ہیں،
ادھر ادھر کی باتیں بڑی یاد ہیں، نہیں یاد تو نماز کی یاد نہیں ہے، نماز کی یاد نہیں ہے۔ نماز سیکھ کر پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ 1 انعام دنیا میں دیتا ہے، 4 انعامات آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ پہلا انعام دنیا کے اندر رب کیا دے گا؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس پر سے رزق کی تنگی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی دور، رزق کی تنگی دور۔ آج کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا نا، بھاگتے ہیں، وہ کسی نے بندش کر دی، کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، کوئی عمل کر دیا۔ نانا، آج جو تیرے رزق کے دروازے بند ہوئے اس پر عمل کرنے والا تو بذات خود سب سے زیادہ ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ کیا تو نمازی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ رزق کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، رزق کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس پر تنگی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ پھر اگلا انعام، اللہ اس پر سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دے گا، پھر پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح گزرے گا اور اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 5 انعامات اسے ملیں گے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اب نماز پڑھو، نماز سیکھ کر پڑھو۔ نماز سیکھ کر کیسے پڑھنی ہے؟ نماز کے مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور نماز کے مسائل کیا ہیں؟ نماز کے 13 فرائض ہیں، 13 فرائض۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں، نماز کے 13 فرائض ہیں۔ ان فرائض میں سے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپے ہونا، وقت کا تعین ہونا، نیت کرنا، قبلہ رخ ہونا، تکبیر تحریمہ کا کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار میں بیٹھنا۔ یہ 13 فرائض ہیں، ایک فرض بھی پورا نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اور ان فرائض کو پورا کرتے وقت ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کب غلطی کرتے ہیں؟ وضو کے دوران غلطی ہوتی ہے۔ وضو کے دوران کیسے غلطی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں ہم 6 طرف سے پاکی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، 6 طرف سے پاکی حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ دایاں ہاتھ دھویا، دائیں طرف سے پاکی ملی، بایاں ہاتھ دھویا، بائیں طرف سے پاکی ملی، چہرہ دھویا، سامنے سے پاکی ملی، سر کا مسح کیا، اوپر سے پاکی ملی، مسح کیا، پیچھے سے پاکی ملی، پاؤں دھوئے، نیچے سے پاکی ملی۔ 6 طرف سے پاک ہوتے ہیں ہم۔ 6 طرف سے پاک ہو کر جب تم پاک پروردگار کے بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بالکل پاک کر دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا، تمہارے نامہ اعمال کو پاک کر دے گا۔ لیکن ان 6 جہات کو سے پاکی حاصل کرتے وقت ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہم آتے ہیں جلدی جلدی ہاتھ دھوئے، جلدی جلدی ہاتھ دھوئے، نماز کھڑی ہے رکعت نکل نہ جائے، اور تجھے رکعت کا اتنا فکر ہے 5 منٹ پہلے تشریف لے آتے۔ ہوتا کیا ہے؟ چہرے پہ پانی پھینکا، چہرے پہ پانی پھینکا۔ چہرہ دھونا فرض ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ آپ اکثر وضو خانے میں اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے، نہ کبھی مشاہدہ کیا ہو کر لیجئے گا کہ اکثر لوگ ایسے آتے ہیں جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، یہ رخسار کے نیچے والا حصہ خشک رہتا ہے، یہ جو جبڑے کی ہڈی ہے اس ہڈی سے نیچے والا حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ جب یہ خشک رہا تو چہرے کے اندر یہ شامل ہے، تو چہرہ سارا نہ دھلا، اور جب چہرہ نہ دھلا وضو نہ ہوا، وضو نہ ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، یوں پانی ڈالا، جلدی جلدی پانی ڈالا، کونیوں کے پیچھے والا حصہ خشک رہ جاتا ہے، کونیوں کے پیچھے والا حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ جب تک یہ حصہ گیلا نہیں ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق،
इलल मराफिक, कोनियों समेत बहु बाजू को धो, कोनियों समेत हाथों को धो। ये कोनियां हाथों के अंदर शामिल हैं, ये कोनियों के पीछे वाला हिस्सा खुश्क रह जाता है। हमारी जो है कमीजें या हमारी शर्टें इतनी टाइट हैं कि हम बाजू ऊपर करें भी तो यहां कोनियों तक बाजू आता है, हम जल्दी जल्दी बाजू धो लेते हैं और अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे। किस पर एहसान करने जा रहे हो? नहीं पीछे होता, बाजू को काटो, ऐसे बाजू बनवाओ जो कोनियों से पीछे चले जाएं। बाजू धो, ये पीछे वाला हिस्सा धो। फिर पांव धोते हैं, पांव धोते हैं, पांव धोते वक्त उंगलियों का खिलाल कोई नहीं, उंगलियों का खिलाल नहीं। जब उंगलियों का खिलाल नहीं तो उंगलियों की तह में पानी नहीं पहुंचता, पानी नहीं पहुंचता तो पांव नहीं धुला, पांव नहीं धुला, फर्ज पूरा नहीं हुआ, फर्ज पूरा नहीं हुआ, नमाज कैसे होगी? पांव धोते वक्त टखने से पीछे का हिस्सा खुश्क रहता है। जब तक हम अपने हाथ से टखने के पीछे वाले हिस्से को ना धोएंगे वो ना धुलेगा, जब ना धुलेगा खुश्क रहेगा, खुश्क रहेगा, वुजू नहीं होगा, वुजू नहीं होगा, नमाज कैसे होगी? ये वो चीजें हैं जो सीखने वाली है मेरे दोस्त, इनको सीखो और सीख कर नमाज पढ़ोगे। फिर नमाज पढ़ोगे तो ऐसे होगा, सजदे में सर होगा। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, सजदा लंबा होता था, सजदा लंबा होता, बुजुर्ग पूछते, साथी पूछते, आजा सजदा लंबा क्यों करते हैं? कहते हैं मुझे सजदे में रब का कुर्ब नसीब होता है। जब मैं सजदा करता हूं ऐसा ही महसूस होता है मैंने रब के कदमों में सजदा कर दिया है। आज हमें सजदों में वो चाशनी क्यों नहीं मिलती? आज हमें सजदों में वो सुकून क्यों नहीं मिलता? जमीन तरस रही है ऐसे सजदों को, जमीन तरस रही है ऐसे सजदों को। ऐसे सजदे करने वाले भी पैदा हो सकते हैं, कब? कि जब वो दीन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है मेरे दोस्तों, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। कोई मौत का परवाना और उससे एग्रीमेंट करके नहीं आया हुआ, कब कहां किस लम्हे मौत ने आना है। मैं अपने घर से सीढ़ियां उतर के आया हूं ना, मैं अपने घर में वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा इस बात की गारंटी कोई नहीं है। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लें। बड़ा अक्लमंद वो शख्स जो उस सफर पे रवानगी से पहले उस सफर की तैयारी करता है। आज सुबह हमारे मस्जिद के पड़ोस में हमारे एक बुजुर्ग थे, बाबा रहमत अली, हमारी इस मस्जिद के 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार, और उनकी अहलिया बता रही थी कि आज सारी रात वो कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे। आज सारी रात कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ का विर्द करने वाला आज सुबह खालिक हकीकी से जा मिला। जुमे का दिन, जुमे की मौत बड़ी अजीम दिन की अजीम मौत है। जुमे के फ़ौरन बाद सुन्नतों की अदायगी के बाद इसी मस्जिद में आप अपनी सफ़ों में खड़े रहिएगा। चारपाई इधर मस्जिद के आगे रखी जाएगी, यहीं पर नमाज जनाजा की अदायगी होगी। मेरी तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। हो सकता है अल्लाह के किसी वली की हम नमाज जनाजा पढ़ें। नमाज जनाजा पढ़ने की फजीलत क्या है? अल्लाह का कोई वली इंतकाल करता है ना, अल्लाह उसे पहला इनाम क्या देते हैं? पहला इनाम उसे क्या मिलता है? अल्लाह कहता है ऐ मेरे वली, तूने दुनिया के अंदर मेरी खातर दुनिया को छोड़ा, मेरी खातर तो इबादत करता रहा, आज मैं तुझे ये पहला इनाम देता हूँ। पहला इनाम ये है कि तेरी नमाज जनाजा में जितने लोगों ने शिरकत की आज मैंने सब की बख्शिश का ऐलान कर दिया। तो इसलिए नमाज जनाजा में जहाँ भी मौका मिले ज़रूर शिरकत फरमाया करें। ख़ास तौर पर अभी चूँकि हम मस्जिद में मौजूद हैं, नमाज के बाद सुन्नतों की अदायगी के फ़ौरन बाद अपनी अपनी सफ़ों में आप बैठे रहेंगे। फिर जब तकबीर बताया जाएगा तो अपनी सफ़ों में खड़े होकर यही नमाज जनाजा की अदायगी होगी। तमाम अहबाब उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।